ایز اے ینگ لائر، ٹھیک ہے، مطلب آپ نے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں؟ مطلب ایز اے ینگ، مطلب ینگ لائر جو ہوتا ہے اس کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں جس ٹائم وہ اس پروفیشن میں آتا ہے نیا نیا؟ دیکھیں جی، لا تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، جب ہم نے لا کلیئر کیا ہمارے پاس ڈگری ہے تو لا کا تو نو ہو ہوتی ہے. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم وہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے، جو آپ جب کورٹ میں فرسٹ ڈے آپ کا ہوتا ہے تو آپ چیمبر کی سلیکشن کیسے کرتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ بڑے سوری ٹو سے آپ یہ باتیں جب آپ کی جائیں گی اور ایئر جائیں گی تو وہ میرے لیے بڑا وہ ہوگا، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا جواب آنیسٹلی اسپیکنگ دوں گا. چیمبر ہمیشہ بڑے نام کے پیچھے نہ جائیں. ایک وکیل کے پاس 20 کیسز لگے ہوئے ہیں، دن کے 25 کیسز لگے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے سر سے ہی گزریں گے. کوشش کریں اس بندے کو جوائن کریں جو پہلے ایک آدھا ویک اس کورٹس میں بیٹھیں، جسٹ بیٹھیں، ریڈ ٹائی پہنیں اور کورٹس میں جسٹ بیٹھیں، آبزرو کریں کہ چل کیا رہا ہے. بڑے کیئرفلی دیکھیں. چیمبر سلیکشن، ایک دفعہ آپ نے چیمبر سلیکٹ کر لیا تو اس پہ چھاپ آپ کی آ جائے گی چیمبر کی. پھر آپ کو چینج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، پھر آپ کو محنت کرنا بھی بڑا. ایک دفعہ آپ چیمبر چینج کر لیں تو آپ کا جو سائیکولوجیکلی جو ہوتا ہے نا، وہاں پہ آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وہ افیکٹ آتا ہے. یس، وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ آتا ہے. آپ ایک چھاپ لگتی ہے اور وہ چھاپ آپ کی پوری لائف رہتی ہے فرسٹ چیمبر کی. تو مطلب جو نیو لائر جو بار کو جوائن کرتا ہے تو اس کو چیمبر سلیکشن میں اپنے سینئر کو مطلب چوز کرنے میں بہت خیال کرنا، بہت احتیاط رکھنی چاہیے. اسی طرح آپ سے میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. اب ایک نیا لائر جو ہوتا ہے، جو بار کو نیا اس نے ابھی لا کمپلیٹ کیا یا فائنل ایئر میں اور وہ جوائن کرتا ہے، تو آج کل آپ مطلب ہمارے پاکستان کا تو کچہری کا اور بارس کا یہ گروپنگ ایک سسٹم ہے. آپ جس بھی بار میں چلے جائیں، کہیں پہ 2 گروپس ہیں، کہیں پہ 4 ہیں، کہیں پہ 6 ہیں، مطلب جتنی بڑی بار ہے جو لائرز کی پالیٹکس کے حوالے سے، ان ٹرمز آف پالیٹکس آپ بات کر رہے ہیں. اب ینگ لائر ہے، ظاہری بات کسی چیمبر سے اس نے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہی کرنا ہے، اور جس چیمبر میں وہ آئے گا وہ بھی کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ ہوگا. تو ینگ لائر کو اپنے آپ کو اس گروپنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے یا اس گروپنگ میں گھس جانا چاہیے، یا اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا اس چیز کے اوپر؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ نے چیمبر جوائن کیا اور ایک پولیٹیکل چیمبر جوائن کیا، وہاں پہ آپ بھی اس میں فلو میں چلے گئے اور آپ کی نے لرننگ کو سائڈ پہ رکھ دیا، آپ نے پالیٹکس کو پریفرنس دی اور آپ اس میں چلے گئے. پالیٹکس میں نہیں کہتا کہ پالیٹکس نہ کریں بری چیز، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے. پالیٹکس آپ کا ایک سمجھیں کہ آپ کا ایک سٹیپنگ سٹون ہے، آپ کو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پروفیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہی کرتا ہے. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پالیٹکس بندے کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. پالیٹکس آپ کا ایک سٹیپنگ سٹون بنتا ہے، لیکن وہ پالیٹکس صرف 2 منتھ ہونی چاہیے. جنوری میں ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، موسٹلی وارز کے جنوری میں ہوتے ہیں، جنوری کے انیشل میں. تو آپ دسمبر جنوری کا جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اور پیچھے ایک اور منتھ کر لیں، تو ان 2-3 مہینے پالیٹکس کریں، کھل کے کریں. لیکن جو تھرو آؤٹ ہے وہ اس کو محنت آپ جو ہے نا اس پہ آپ کمپرومائز نہ کریں. چلے ایک پرسنل سوال تھا، مطلب جس طرح اب آپ نے بھی کسی نہ کسی چیمبر کو جوائن کیا ہی ہوگا، تو آپ نے مطلب آپ پولیٹیکل چیمبر تھا یا نہیں؟ وہ پولیٹیکل چیمبر تھا، تو آپ نے اپنے آپ پروفیشنل بھی تھا پلس پولیٹیکل. یس. تو جس ٹائم پہ پولیٹیکل کے وہ جو 2 مہینے تھے اس ٹائم پہ پولیٹکس کی، باقی 10 مہینے آپ نے اس کو اپنے پروفیشن ہی وہاں سے کام ہی سیکھا. جی بالکل.